السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ایک بار گوشت بنا اور اللہ کے رسول کو گوشت بہت ہی زیادہ پسندیدہ کھانا ہے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اس کو چھوٹا سا پیارا سا ایک لائک کریں اور ایک بہترین والا اچھا عمدہ والا کمنٹ کریں اور سبسکرائب تو بھائی ضرور کریں۔ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے فرمایا گوشت طاق میں رکھ دیں، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوش فرمائے۔ اس نے طاق میں رکھ دیا۔ اتنے میں ایک سائل یعنی اللہ والا فقیر آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، بھیجو، اللہ کے نام پر خدا برکت کرے۔ گھر میں سے جواب آیا، خدا تجھ کو بھی برکت دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ اشارے ہی میں کوئی چیز دینے کی موجود میں نہیں ہوں۔ وہ سائل چلا گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ام سلمہ، تمہارے پاس کھانے کی کیا کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا جاؤ گوشت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے لے آؤ۔ وہ گوشت لینے گئی، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام بھی نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تم نے سائل کو نہیں دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا ہے۔ سائل جو تمہارے پاس سوال کیا تھا تم نے اسے روک دیا، گوشت رکھ دیا اور تم نے اسے نہیں دیا، اس لیے وہ گوشت آپ کا پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔ غور کیجئے، خدا کے نام پر نہ دینے کی یہ نحوست ہوئی کہ اس گوشت کی صورت بگڑ گئی اور پتھر بن گیا۔ اس طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے وہ پتھر کھا رہا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل دی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھائی ایسے کام کرنے سے حفاظت فرمائے، اور جو سائل آئے، جو فقیر آئے اور حقیقت میں وہ فقیر ہے تو آپ بھائی اسے کچھ ضرور دیں، نہیں تو پھر بھی اسے دعا دیں اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر ایک کام میں